اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اور اس دعا کو ہم جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل مختصر کتاب عمدۃ الاحکام کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کتاب کا مکمل نام ہے عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام. خیر الانام سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر جو سب سے افضل ترین ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمدۃ الاحکام کے اندر. تو آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی مصنف جب کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو اس کے شروع میں مقدمے کو ذکر کرتا ہے، جسے آپ پیش لفظ کہتے ہیں کتاب کے شروع کے اندر. تو اسی طرح اس کتاب کے شروع میں بھی مقدمے کو ذکر کیا گیا ہے. اس کتاب کے جو مصنف ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم کتاب کے مصنف کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں. آپ ہجرت کے سالوں میں 541 ہجری کو پیدا ہوئے. 541 ہجری کو پیدا ہوئے اور 600 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. مطلب آپ کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 59 ایئرز، 59 سال آپ کی عمر تھی. آپ بیت المقدس کے قریب نابلس نامی ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. پھر بچپن کے اندر ہی آپ بیت المقدس سے منتقل ہو جاتے ہیں دمشق میں. پھر آپ دمشق کے اندر ہی اپنی تعلیمی زندگی کو شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ امام صاحب پڑھنے کے لیے دمشق سے بغداد کا رخ کرتے ہیں. بغداد کے مشہور علماء فقہا سے علم حاصل کرنے کے بعد مصر جاتے ہیں. مصر سے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اصبہان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ کار تھا، محدثین فقہا کا طریقہ کار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے کے لیے اور دیگر جو اسلامی علوم و فنون تھے ان کو لینے کے لیے مختلف علاقوں کا، شہروں کا سفر کیا کرتے تھے. یہ بڑے مبارک سفر ہوا کرتے تھے. اور ایک عربی کا شاعر بھی انہی سفروں کے بارے میں کہتا ہے نا کہ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہیں نا تو اپنے وطن سے دور چلے جائیے. وسافر ففی الاسفار خمس فوائد. اور سفر کیجئے کیونکہ سفر کرنے کے اندر آپ کو 5 فائدے حاصل ہوں گے. تغرب ہم، پریشانیاں دور ہوں گی. واکتساب معیشت، آپ کچھ اپنے لیے روزگار کما سکیں گے. وعلم، علم حاصل کریں گے. وادب، ادب سیکھیں گے. وصحبت ماجد، اور اچھے اچھے لوگوں کی صحبت کو حاصل کر سکیں گے. تو سفروں کے اندر یہ 5 فوائد ہیں. سفروں کے اندر بولے شاعر کے مطابق یہ 5 فوائد ہیں. پریشانیاں کم ہوتی ہیں، آپ کمائی کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں،
اور ادب حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہماری اس کتاب کے مصنف حافظ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے بھی سفر کیا، مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ دمشق کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ دمشقی کہلوائے، لیکن بغداد، مصر، اصبہان اور دیگر جو اس وقت کے مشہور جہاں پر علماء اور فقہا بیٹھا کرتے تھے وہاں پر گئے اور ان سے جا کر علم حاصل کیا۔ اب حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کو آپ کے علم میں ہے کہ 1,00,000 سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہیں زبانی یاد تھی، اور ان کے بارے میں جو ان کی سیرت مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ کہ اللہ کے بڑے نیک انسان تھے، کانا عابدن زاہدن ورعن متقین، یہ عبادت گزار نیک انسان تھے، متقی تھے، یہ رات کو اللہ کے لیے قیام میں گزارا کرتے اور دن کو روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے وقت کی جواد تھے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، یتیم بچے ہوتے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے اور کچھ بھی اپنے پاس ذخیرہ نہ رکھتے بلکہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے جس کی کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعارف بھی ضروری ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 541 ہجری میں۔ کب فوت ہوئے؟ 600 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 800 سال قبل امام صاحب کا زمانہ تھا۔ کتنا وہ بہترین زمانہ ہوگا علم کو حاصل کرنے کا، ادب کو، فقہ کو اور دیگر اسلامی علوم و فنون کو حاصل کرنے کا زمانہ۔ تو اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں، مطلب ایک تو یہ امام صاحب ہے نا جن کی احادیث ہیں، اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اکثر جو علماء فقہا کتابیں لکھا کرتے تھے وہ اپنے طالب علموں کو لکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ جو شروع کے الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، 4 لائنیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز کیا جو سیکنڈ پیراگراف ہے اسے الحمدللہ الملک الجبار سے۔ تو کتاب کی جو املا کرنے والے لکھنے والے تھے انہوں نے شروع میں کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے اس کتاب کا آغاز کیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ علماء کرام کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا کلام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، 2 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، قرآن مجید کی ابتدا میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کی سورتوں کی ابتدا کس سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے سورۃ التوبہ یا جس کا دوسرا نام سورۃ البراء ہے۔ اور نمبر 2، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادشاہوں کو خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ابتدا کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور پھر بسم اللہ کے بعد کیا ذکر کیا؟ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی صلات ہو ہمارے سردار، ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر درود کے ساتھ اور کیا ہو؟ وسلم تسلیما، اور اللہ کی بہت سلامتیاں ہوں۔ پھر اس کتاب کو لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ قال الشیخ الحافظ، فرمایا اس شخصیت نے جو کہ شیخ ہیں، حافظ ہیں، الامام، امام ہیں۔ یہ تمام جو امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تھے نا، بیت المقدس کی نسبت سے المقدسی کہلائے، امام عبد الغنی کے مختلف القابات ہیں جو اس دور کی اور بعد کے آنے والے علماء نے ان کو دیے۔ بڑے پیارے القابات ہیں، آپ ان القابات کا ترجمہ سنیے۔ شیخ نے فرمایا الحافظ، جو کہ حافظ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا
محدثین کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہوتی تھی. کہا جاتا ہے نا امام بخاری کانا حافظاً، حافظ تھے. ہمارے اس دور کے اندر حافظ سے مراد لیا جاتا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے والا. قدیم زمانے میں حافظ سے مراد کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 1,00,000 حدیث جس کو زبانی یاد ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا حافظ. تو گویا کہ انہیں بھی کیا کہا گیا؟ حافظ. الامام، جو کہ امام تھے. ہمارے دور کے اندر امام کہتے ہیں جو مسجد کے اندر امامت کروانے والا ہوتا ہے. پچھلے ایام میں جو امام کا لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دین کے معاملات میں امامت کا درجہ رکھتا تھا، جس کی طرف لوگ مسائل کو پوچھنے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے. العالم، جو کہ عالم ہیں. العامل، عمل کرنے والے ہیں. محیی سنہ، سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. قامع البدع، بدعت کا قلع کما کرنے والے ہیں، بدعت کو ختم کرنے والے ہیں، مٹانے والے ہیں. جمال الحفاظ، جتنے اس دور کے حفاظ تھے نا احادیث کو یاد کرنے والے، آپ ان کی زینت تھی. تقی الدین، آپ کا یہ لقب تھا تقی الدین. اور آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. یاد رکھیے گا کنیت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ تو اس کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو عبداللہ. اور اگر کوئی عورت ہے تو ان کی کنیت کیا ہوگی؟ ام عبداللہ. ام عبداللہ. جیسے میرے بیٹے کا نام فوزان تو میری کنیت ابو فوزان. ٹھیک ہے جی. تو یہ کنیت ہوتی ہے جس کے ساتھ ابو یا ام کا لفظ لگتا ہے. والد کے لیے ہو تو ابو اور والدہ کے لیے ہو تو ام. اور امام صاحب کا اپنا نام کیا تھا؟ عبد الغنی. ان کے والد کا نام بن عبد الواحد. عبد الواحد ان کے والد کا نام تھا. بن علی بن سرور المقدسی رحمت اللہ علیہ ورضوانہ. اب دیکھیے کتاب کی اصل عبارت شروع ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ الملک الجبار الواحد القہار. اللہ کی 4 صفات کو لے کر آئے. پہلے اللہ کا جو حقیقی نام ہے لفظ اللہ وہ لے کر آئے الحمدللہ. تو گویا کہ امام صاحب نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے. اس کے اندر اللہ کی کتاب کی اتباع ہے، قرآن مجید کی اتباع ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اتباع بھی کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. الرحمن الرحیم، پہلے اللہ کا حقیقی نام پھر اللہ کی صفات. رب العالمین الرحمن الرحیم. تو گویا کہ امام صاحب قرآن کے طریقے پر چلے. پہلے اللہ کا حقیقی نام لے کر آئے الحمدللہ، پھر اللہ کی 4 صفات لے کر آئے الملک الجبار الواحد القہار. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر گواہی کو ذکر کیا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ وغیرہ کہتے تو اس کے اندر شہادتین تھا. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اللہ ان کا رب ہے. العزیز الغفار، وہ زبردست ہے، غالب ہے. الغفار، بہت معاف کرنے والا ہے. تو دیکھیں کتنے پیارے الفاظ لے کر آئے شروع کے خطبے میں. چلیں آپ سے ایک سوال ہے، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون اس کے جواب تک پہنچتے ہیں. چیٹ کے اندر آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں. پہلے 3 درست جواب دینے والوں کا نام لیا جائے گا، یا پھر آپ کومنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ذکر ہوا
الحمدللہ سے لے کر العزیز الغفار تک. بتائیے توحید کے اعتبار سے اس خطبے میں کیا خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوچ کر جواب دیجیے. اور پھر کیا فرماتے ہیں امام صاحب؟ پڑھ رہے تھے تو دوبارہ آغاز کرتے ہیں مقدمے سے. اللہ اکبر. تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ امام صاحب نے جو شروع کے اندر خطبہ ذکر کیا، الحمدللہ الملک الجبار الواحد القہار، اس کے اندر ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اس خطبے میں توحید کے اعتبار سے توحید کی تینوں قسمیں ذکر ہیں. دیکھیں توحید کی آپ تین قسمیں کہتے ہیں نا. توحید الوہیت کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، توحید ربوبیت کہ وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مالک ہے اور رازق ہے، اور توحید اسماء و صفات کہ قرآن و سنت کے اندر جو اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات آئی ہیں ان پر ایمان لایا جائے. تو اس خطبے کے اندر دیکھیے اللہ کے اسماء اور صفات بھی ہیں، الملک الجبار الواحد القہار العزیز الغفار، 6 اللہ کے صفاتی نام. اور رب السماوات والارض، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام. اور اس خطبے کے اندر اللہ کی توحیدی الوہیت ہے کہ وہ اللہ ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور توحید ربوبیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ علماء کرام فقہا مطلب کتنی گہرائی میں جا کر وہ سوچتے ہیں کہ خطبہ بھی ایسا منتخب کیا جس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں پائی جا رہی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے وصلی اللہ درود بھیجے علی النبی المصطفی المختار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ مصطفیٰ مختار ہیں. مصطفیٰ مختار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات ہیں، اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہے چنیدہ، شمار یعنی چنا گیا، سلیکٹڈ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ تھے. کیا مطلب اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ نے آپ کو چن لیا تھا. المختار، مختار کا مطلب بھی چنے ہوئے. وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر. تو آل سے کون مراد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، اور اسی طرح آل ابو طالب، آل عباس، آل جعفر، آل حارث، یہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ یہ آل کہلاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر، آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو. وصحبہ الاخیار، اور آپ کے صحابہ پر اخیار، جو کہ خیر ان سے اخیار ہے، جو کہ بہترین لوگ تھے. آپ کے صحابہ جو کہ بہترین لوگ تھے. اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. اب امام عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں اما بعد، اس کے بعد فإن بعض اخوانی، میرے بعض بھائیوں نے سألنی، مجھ سے پوچھا، مجھ سے سوال کیا، مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ اختصار جملۃ من احادیث الاحکام، کہ احکام کی احادیث کو میں جمع کروں. بعض میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ میں احکام کی احادیث کو جمع کروں. تو آپ کے علم میں ہے کہ جو پچھلے زمانوں کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اصل میں علماء سے کام لیا کرتے تھے. علماء سے اور علماء کو مصروف رکھا کریں. آپ کو بھی یہی نصیحت ہے کہ علماء سے کام لیا کریں. کوئی عالم ہے، ان سے ریکویسٹ کریں، آپ کی مسجد سے متعلق ہیں کہ آپ ہمیں فلاں کتاب پڑھائیے. کیونکہ دیکھیے اس کے اندر جو ہمارے پچھلے نیک لوگ گزرے ہیں ہماری امت کے، ان کی اقتداء بھی ہے، کیونکہ وہ بھی علماء سے آ کر کہا کرتے کہ فلاں موضوع پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دیجئے، فلاں موضوع پہ حدیث کو جمع کر دیجئے، یا فلاں کتاب ہمیں سنا دیجئے، پڑھا دیجئے. کتنی پیاری یہ روش ہے. تو
امام عبد الغنی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میرے بعض بھائیوں نے، اور یقیناً اس سے مراد دین کے بھائی ہیں، بعض بھائیوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں احکام کی احادیث کو جمع کروں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری اس کتاب کے اندر صرف اور صرف احکام کی احادیث ہے. مطلب کیا اس کے اندر فضائل کی احادیث بھی ہے؟ نہیں. عمدۃ الاحکام میں، جیسا کہ نام سے بھی واضح ہے، عمدۃ الاحکام، اس کے اندر صرف احکام و مسائل کی احادیث ہے. اچھا، نمبر 2، کون سی احادیث کس کتاب سے؟ کیونکہ دیکھیں یہ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. 6 صدی ہجری تو مطلب اس دور میں صحیح بخاری بھی لکھی جا چکی ہے، صحیح مسلم بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی دیگر بڑی بڑی کتابیں، تقریباً تمام بڑی کتابیں اس دور سے پہلے 2، 3، 4 صدی ہجری میں لکھی جا چکی ہیں. تو پھر کیا ضرورت تھی اس کتاب کو لکھنے کی؟ سوچئے کیا ضرورت تھی، سمجھئے. تو امام صاحب نے کہا، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں احکام کی احادیث کو جمع کروں. تو یہ جو کتابیں ہیں، ایک تو یہ بہت طویل ہیں اور ان کے اندر تمام احادیث ہیں، فضائل کی احادیث بھی ہیں، عقائد کی احادیث بھی ہیں، ایمانیات کی بھی ہیں، ہر طرح کی احادیث ہیں. لیکن اس کتاب میں صرف احکام کی احادیث ہے. اچھا، کون سی؟ مم اتفق علیہ الامامان، وہ حدیث جن پر دونوں اماموں کا اتفاق ہے. ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری و مسلم ابن حجاج رحمت اللہ علیہ. میں صرف اس کتاب میں ان دونوں اماموں کی احادیث کو جمع کروں. ہر وہ حدیث جن پر ان دونوں اماموں کا اتفاق ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ. تو کیا پتہ چلا کہ ہماری اس کتاب عمدۃ الاحکام میں صرف اور صرف صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہے. اللہ اکبر. مطلب کسی بھی حدیث کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں. امت کے علماء فقہا کا اس چیز پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کے اندر تمام احادیث صحیح ہیں. تو امام صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ احکام کی احادیث کو جمع کریں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ، تو میں نے ان کے سوال کو پورا کیا، رجاء المنفعۃ بِهِ، اس امید سے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو نفع والا بنا دے، اللہ اس کتاب کے ذریعے فائدہ پہنچائے کسی کو. اور پھر دعا دے رہے ہیں. دعا سنیے کتنی پیاری دعا ہے. اور ذرا یہ شعور کریں نا کہ آج سے 800 سال پہلے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ دمشق کے اندر یا پھر بغداد کے اندر، مصر کے اندر بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور اندر یہ دعا لکھ رہے ہیں، وَأَسْأَلُ اللَّهَ، میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، أَن يَنْفَعَنَا بِهِ، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں فائدہ دے، وَمَنْ كَتَبَهُ، اور جو اس کو لکھے، او سمیعہ، یا جو اس کو سنے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اور اللہ ہم گناہگاروں کو بھی ان میں سے بنا دے. میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے فائدہ دے، جو اس کو لکھے، جو اس کو سنے، او حافظہ، اور جو اس کو یاد کرے، او نظر فیہ، یا جو اس کو دیکھے، اللہ اس کتاب کے دیکھنے والوں کو بھی فائدہ دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو بھی یہ توفیق عطا کی کہ الحمدللہ 2009 میں نے اس کتاب کو مکمل حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا. تب مجھے نہیں پتا تھا کہ 2009 کے بعد 2023 میں اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق عطا کرے گا کہ میں اس کتاب کو پڑھاؤں گا بھی. اللہ میرے والدین، اساتذہ کرام کی طرف سے اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے، اور امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی اس دعا کو اللہ قبول کرے کہ میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے فائدہ دے ہمیں، اور جو اس کو لکھے،
جو اس کو سنے، جو اس کو یاد کرے، جو اس کو دیکھے، وَأَن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اللہ اس کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے، موجباً للفوز لدی، موجباً للفوز لدی، اللہ کے پاس کامیابی کو واجب کرانے والی ہو جائے یہ کتاب، مطلب یہ کامیابی کو لازم کرنے والی کتاب، مطلب اس کتاب کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کیونکہ بے شک وہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس کتاب کی ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی دعا کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں فائدہ دے، جو اس کو لکھے اسے فائدہ دے، جو اس کو سنے اللہ اس کو فائدہ دے، جو اس کو یاد کرے اللہ اس کو فائدہ دے، جو اس کتاب میں دیکھے اللہ اس کو فائدہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جی اس کتاب کی باقاعدہ پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث اس کتاب کے اندر انہوں نے کتاب کا جو عنوان رکھا وہ ہے کتاب الطہارہ، مطلب اپنی کتاب عمدۃ الاحکام کے اندر جو سب سے پہلا انہوں نے چیپٹر قائم کیا۔ دیکھیے حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف ابواب ہیں، مختلف کتب ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، اور اکثر جو کتابیں ہیں نا احادیث کی، انہوں نے اپنی کتب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا، طہارت کے چیپٹر سے۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے توحید سے کیوں نہیں آغاز کیا اپنی کتاب کا، انہوں نے عقائد سے کیوں نہیں آغاز کیا، شہادتین سے آغاز کرتے کیونکہ دین اسلام میں شہادتین ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اکثر ائمہ نے اپنی کتابوں کا آغاز کس سے کیا؟ کتاب الطہارہ۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی طہارت ضروری ہے، نماز سے پہلے طہارت، روزے سے پہلے طہارت، طہارت یہ لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے سے پہلے مطلب کہ تمام عبادات بندہ تبھی کرے گا جب وہ اسلام میں داخل ہوگا، اور اسلام میں تبھی داخل ہوگا جب وہ غسل کرے گا، وہ پاک صاف ہوگا۔ تو یہ مقصد ہے کتاب الطہارہ کو شروع میں لانے کا۔ اور دوسرا یہ مقصد بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو پتہ چلا آدھا ایمان یہ طہارت ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، نوٹ کیجئے، طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، نہانا، لباس کو، جسم کو، رہن سہن کو پاک صاف رکھنا، یہ ظاہری طہارت ہے۔ دوسری ہوتی ہے باطنی طہارت جو دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ کون سی طہارت ہے جو دکھائی نہیں دیتی؟ یہ طہارت ہے بیسیکلی جو دل کا پاک صاف ہونا، گناہوں سے پاک صاف ہونا، دوسرے مسلمانوں کے لیے دل کا پاک صاف ہونا۔ سمجھا گئی نا؟ تو یہ دونوں طرح کی طہارتیں بہت ضروری ہیں۔ تو پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو بس نیتوں پر ہے۔ بالنیہ وفی روایت بالنیات، ایک حدیث کے اندر واحد کا لفظ ہے بالنیہ، اور ایک روایت کے اندر جمع کے الفاظ ہے بالنیات۔ یعنی علماء کرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو اگر کسی دوسری حدیث میں کوئی لفظ کا فرق ہے تو وہ فی روایت کہہ کر وہ دوسرے الفاظ کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو حدیث تو یہ ہے انما الاعمال بالنیہ، لیکن دوسری حدیث کے اندر جمع کے لفظ ہے نیات۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر شرح کی طرف آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تو جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف، یصیبھا، جس دنیا کو وہ حاصل کرے، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے، یتزوجھا، جس سے وہ شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اب حدیث کو سمجھیے، حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، خلیفہ راشد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلفاء راشدین ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر آنے والے، جن کی کنیت ہے ابو حفص اور جن کا لقب ہے الفاروق۔ بہترین عادل قسم کے خلیفہ تھے، جن کے زمانہ خلافت میں ایک بڑا جو زمین کا علاقہ تھا وہ مسلم سلطنت کے زیر تابع آتا ہے، مدینہ منورہ کے تابع تھا۔ تو آپ کی یہ حدیث، اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، کتاب کا عنوان ہے کتاب الطہارہ، حدیث لا رہے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس حدیث کا اس کتاب سے کیا تعلق ہوا؟ علماء کرام کا یہ طریقہ کار ہے، بہت سے ائمہ جن میں سے امام بخاری بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات یا انما الاعمال بالنیہ، تاکہ دین کا علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں، بالکل ان کی نیت خالص ہو جائے کہ ہم نے ایک اللہ کی رضا کے لیے دین کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ انما کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ حصر، کہ مطلب اب جو بات آ رہی ہے نا اصل میں یہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے، بات تو بس یہ ہے کہ اعمال نیتوں کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ اب جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ ایک واقعہ پیش آیا جو سیرت کی اکثر کتابوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تو نہیں، اس کا ایک لقب آیا ہے، اس کا ایک وصف آیا ہے، جس کو کہا گیا ہے مہاجر ام قیس، ایک عورت تھی ام قیس۔ اس سے ایک شخص کو محبت ہو گئی، اب اس عورت نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ شخص بھی فوراً ہجرت کرنے پر تیار ہو گیا۔ ہجرت کا مقصد اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھا، بلکہ ہجرت کا مقصد تھا اس عورت سے نکاح کرنا، اس کے پیچھے ہجرت کرنا۔ تو گویا کہ اس حدیث کے ورود کا کیا مقصد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی، دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہوئی، تو پھر فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اب اگر کسی شخص نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو ٹھیک ہے، اس کا مقصد نکاح تھا، وہ نکاح کر لے، اپنے مقصد کا حصول، اس کا مقصد کوئی اللہ کی رضا تو نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے گا یہ حدیث ایک بڑی بنیادی حدیث ہے۔ بعض علماء سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ بتائیں پوری کی پوری شریعت اسلامیہ کا دار و مدار 3 یا 4 حدیث پر ہو تو وہ کون سی 3 یا 4 حدیث ہوں گی؟ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے کہا، جن میں امام ابو داؤد بھی شامل ہے، جن کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلی حدیث جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ تمام عبادتوں کا، تمام معاملات کا دار و مدار اس حدیث پر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس بندے کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل کا اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھیے گا ایک صف میں کھڑے 2 شخص
نماز ادا کرنے والوں کو اجر و ثواب برابر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی نیت ہے. جس کی نیت جتنی خالص ہے اتنا اس کے لیے اجر ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو جس کی اس نے نیت کی. تو یہ مقصد ہے کتابوں کے شروع میں اس حدیث کو لانے کا. بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میں فقہ کی 100 کتابیں لکھوں تو 100 کی 100 کتابوں کی ابتدا اس حدیث سے کروں گا. یہ اتنی ضروری حدیث ہے. چلتے ہیں جی اس کتاب کی دوسری حدیث کی طرف، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی، 5000 سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم، نہیں اللہ قبول کرتا تم میں سے کسی ایک کی نماز کو، اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے. کب تک اللہ قبول نہیں کرتا؟ حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو یاد رکھیے گا اس سے یہ پتا چلا کہ وضو کرنا یہ نماز کی شرط ہے. نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ شرط نہیں پائی جا رہی وہ عمل بھی نہیں پایا جائے گا. بولے جب تک وہ شرط نہیں پائی جا رہی وہ عمل بھی، مثلا اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو مطلب اس کی نماز بھی نہیں ہے. باقی نماز کی شروط کون سی ہیں؟ قبلے کی طرف رخ کرنا، جسم لباس کا پاک صاف ہونا، نماز کے وقت کا داخل ہونا، یہ سب نماز کی شروط ہے. مطلب کسی نے اگر ظہر کی نماز سے وقت داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی. شرط وہ ہوتی ہے کہ جب پائی جائے تو عبادت پائی جاتی ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو عبادت بھی نہیں ہے. وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی ایک کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. احدث کا مطلب بے وضو ہو جائے. اور بے وضو انسان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے جو 2 راستے انسان کے جسم میں بنائے، ان راستوں سے جب کچھ نکلتا ہے تو انسان وضو ہوتا ہے، بے وضو ہوتا ہے. یا پھر جو دیگر نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، شرمگاہ کا چھونا، یا پھر بعض احادیث کے مطابق اونٹ کے گوشت کا کھانا، یہ سب چیزیں انسان کو بے وضو کر دیتی ہیں. جب بندہ بے وضو ہو جائے تو اللہ اس وقت تک نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کرے. اور وضو کس کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں؟ وضو کہتے ہیں جسم کے 4 اعضاء کو دھونا، چہرے کو دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ چہرے کو دھونے میں آ جائے گا. ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ کہلاتا ہے وضو. تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جی ہماری اس کتاب کے اندر. انا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عاص کے آگے یہ یا غلطی سے ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہے، اصل میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، سواد کے بعد یا نہیں ہے. وہ ابی ہریرہ و عائشہ رضی اللہ عنہم، 3 صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. کون کون سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور تینوں ہی وہ صحابی ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، آگ کی ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے ایڑیوں کے لیے. کیا مطلب جی ایڑیوں کے لیے؟ اصل میں اس حدیث کی ایک وجہ ہے. اچھا یہ نوٹ بھی کر لیجئے اپنے پاس، جیسے قرآن مجید کا شان نزول ہوتا ہے، سبب نزول ہوتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ورود، کہ یہ حدیث کیوں آئی، یہ حدیث وارد کیوں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا.
جیسے کہ ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ جس کی ہجرت کسی عورت کی وجہ سے ہوئی، کیوں فرمایا؟ کیونکہ ایک شخص تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا، بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور پاؤں کو اچھی طرح سے نہیں دھو رہے، تو ان کی ایڑیاں خشک ہیں، وضو کر چکے ہیں لیکن پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جو ایڑیاں ہیں نا، مطلب خشک ایڑیاں، یہ جو تم نے پاؤں دھوتے ہوئے اچھی طرح نہیں دھوئی، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو حدیث سے کیا پتہ چلا کہ وضو کے اندر اعضائے وضو کو دھونا یہ لازم ہے، اور کسی چیز کو، کسی اعضاء کو خشک چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ میں ہر وہ عمل جس پر شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے وہ کبیرہ گناہ کہلائے گی۔ تو اب چونکہ اس عمل پر ویل ہے، آگ کے لفظ آئے، تو یہ کبیرہ گناہ کہلائے گا۔ اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طرح سے کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح سے کرو۔ اور وضو کو اچھی طرح سے کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ وضو کو اچھی طرح سے کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان وضو کے تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئے، کوئی اس کی جگہ خشک نہ رہے، کوئی اس کا عضو خشک نہ رہے۔ اب چلتے ہیں جی چوتھی حدیث کے اندر، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے۔ جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے تو اپنے ناک میں کیا کرے؟ پانی ڈالے۔ ثم لیستنثر، پھر ناک کو جاڑے۔ استنثرا یستنثرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک کو جاڑنا، مطلب اس پانی کو نکالنا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل گیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، امر دے رہے ہیں۔ تو اسی سے بعض علماء کرام نے کہا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو جاڑنا، یہ بھی وضو میں لازمی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں جو حکم ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب تم وضو کا ارادہ کرو، نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لو، تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو جاڑنا، یہ سب چہرے کے دھونے میں آ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس کا دھونا بھی لازمی ہے، اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں نا کہ جی کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا ناک کا جاڑنا، چلیں یہ تو سنت ہے، نہیں، سنت نہیں، یہ بھی لازم ہے، یہ بھی واجب ہے، کیونکہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کس میں سے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں سے۔ بولے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو استنجا وغیرہ کریں، قضائے حاجت کے بعد جو استنجا وغیرہ کیے جاتے ہیں، جو استنجا وغیرہ کرے، فَلْيُوتِرْ، تو وہ طاق کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب اگر کوئی مٹی کا ڈیلا وغیرہ یا کپڑا وغیرہ یوز کرے تو طاق تعداد میں استعمال کرے۔ دیگر احادیث سے پتہ چلا کہ کم از کم جو تعداد ہے وہ 3 ہے، پھر اگر زیادہ کرنا ہے تو 4 نہ کرے بلکہ 5 کر لے، 6 نہ کرے بلکہ 7 کر لے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بعض اوقات ایک حدیث میں 3 4 مسائل ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ پتہ چلا کہ جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے بھی اور ناک کو جاڑے بھی، اور استنجا کرے تو طاق تعداد میں کرے۔ اور یاد رکھیے گا یہ مٹی یا کپڑا وغیرہ استعمال کرنے کے ساتھ ہے، اگر کوئی پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے طاق تعداد ضروری نہیں ہے، پانی کو بس بہایا جائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی ایک جاگے من نومہ، اپنی نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ جب نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ نیند سے کیا مراد ہے؟
درست بات یہ ہے کہ رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو، دن یا رات کی نیند ہو، جب بھی کوئی جاگے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے قبل ان یدخلہما فی الاناء، اس سے پہلے کہ انہیں برتن میں داخل کرے، برتن میں داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، جب جو ہمارے ہاں یہ نل وغیرہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر ایک بڑا برتن تھا، گھر کے اندر جس میں پانی جمع ہوتا تھا، پھر کسی چھوٹے برتن سے اس میں پانی لے کر پھر چھوٹے برتن میں یا بڑے برتن سے ہی ہاتھ اس میں ڈال کر پانی کو ہاتھوں پر چہرے پر بہایا جاتا تھا. تو کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، برتن کو انڈیل کر ہاتھوں کو دھو لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ کیوں. فرمایا فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي، تم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری. نیند کے اندر اس کا ہاتھ کہاں کہاں ٹچ ہوا، کہاں کہاں لگا، نیند میں تو انسان کو نہیں پتا چلتا، کیونکہ نیند کو تو موت کی ایک صورت کہا گیا ہے. آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں زندہ کیا. تو نیند تو موت جیسی ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے شاید کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی ہو تو اسے چاہیے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. تو شریعت اسلامیہ میں کس قدر طہارت کا انتظام کیا گیا. وفی لفظ لمسلم، یہ جو پچھلی الفاظ تھے نا یہ صحیح بخاری کے تھے. صحیح مسلم کے اندر کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، استنشاق ہوتا ہے ناک میں پانی داخل کرنا، تو وہ اپنے دونوں نتنوں میں، منخری کہتے ہیں یہ جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے، دونوں طرف ناک کی ہڈیوں میں پانی کو داخل کرے. وفی لفظ، اور ایک لفظ حدیث کے اندر یہ ہے کہ من توضا، جو وضو کرے، فلیستنشق، وہ ناک میں پانی داخل کرے، جو وضو کرے وہ ناک میں پانی داخل کرے. چلیے جی 5ویں حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے، اعزکم اللہ، قضائے حاجت نہ کرے کھڑے پانی میں، فی الماء الدائم. ایک کھڑا پانی ہوتا ہے، مطلب پرانے وقتوں میں گھروں کے قریب حوض وغیرہ ہوتے تھے، اور آج کل بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے. ایک جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، بعض لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یا دیگر جانور وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو کھڑا پانی ہے نا، اس کے اندر قضائے حاجت نہ کرے. الذی لا یجری، جو پانی چلتا نہیں ہے. ثم یغتسل من، پھر اس سے غسل کرے. کیا مطلب اگر اس کے اندر قضائے حاجت وغیرہ کرے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اسے غسل وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. بولے ایک وقت آئے گا اسے غسل وغیرہ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. اور بعض نے اس کا کیا ترجمہ کیا کہ ہرگز قضائے حاجت نہ کرے، ثم یغتسل من، پھر وہ اس سے غسل بھی کر سکتا ہے. وفی روایت لمسلمین، اور مسلم کی روایت میں کیا الفاظ ہیں اس موضوع سے متعلق حدیث میں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یغتسل احدکم، کوئی ہرگز غسل نہ کرے تم میں سے، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، وہو جنوبن، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو. جنابت کی حالت میں کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے، کیونکہ جنابت کی حالت میں، جنابت کی وہ حالت جب انسان ہم بستری وغیرہ کرتا ہے یا اسے احتلام وغیرہ ہوتا ہے، اس پر غسل کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنبی شخص. تو جنابت کی حالت میں مطلب کہ اگر کسی نے فرضی غسل کرنا ہے تو اسے چاہیے کھڑے پانی میں نہ کرے، کیونکہ ایسے غسل کے اندر جسم کے ساتھ
نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہ کھڑے پانی میں غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ کھڑا پانی بھی نجس ہو جائے گا، گندا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ کام نہ کرے۔ اور دیکھیے اس کے اندر یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی تکلیف ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اسے منع کر دیا۔ چھٹی حدیث کی طرف چلتے ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیث، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، جب کتا پانی پی لے، اعزکم اللہ، جب کوئی کتا وغیرہ پانی پی لے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ سبعا، تو اسے چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ اسے دھو، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کی حدیث میں کیا الفاظ ہیں جی؟ مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لے۔ مسلم کی حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لے، کل مطلب اس نے 7 مرتبہ دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ وہ کیا کرے؟ مٹی کے ساتھ دھو لے۔ اگلی حدیث میں پڑھ دیجئے وَلَهُ، اور اسی کے لیے مطلب صحیح مسلم کے اندر ہی، فی حدیث عبداللہ بن مغفل، حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی انائی، جب کتا منہ ڈال دے برتن میں، فغسلوہ سبعا، تو 7 مرتبہ اس کو دھو لو، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں مرتبہ مٹی ڈال دو۔ تو یہ دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لیجئے، یا آخری مرتبہ مطلب 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لیجئے۔ البتہ یہ جو ثامنہ کے الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے، صحیح روایات کے اندر ان الفاظ کو شاذ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اکثر حدیث کے اندر الفاظ ہیں نا وہ ہیں 7 کے الفاظ ہیں، تو کل 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ اب آپ کی جدید سائنس آئی، اور جدید سائنس نے آ کر جب اس موضوع پر ریسرچ کی تو انہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً جتنی مرضی مرتبہ پانی سے برتن کو دھو لیجئے، وہ جو کتا وغیرہ ہوتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والے جراثیم اس برتن کے اندر باقی رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس برتن کو مٹی کے ساتھ نہ دھویا جائے۔ اور دور جدید کے اندر مٹی کے متبادل جو چیزیں ہیں، صابن وغیرہ اور باقی چیزیں، ان سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر مٹی کی جگہ ان کا بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ بالکل درست ہے، ان سے بھی وہ جراثیم وغیرہ ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ علماء فقہا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیے یہ جو 7 نمبر اور 8 نمبر، یہ دونوں حدیثیں بالکل ایک جیسی ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں وہ ہیں 7 نمبر اور 8 نمبر کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل وضو کا طریقہ ہے۔ 7ویں اور 8ویں حدیث میں مکمل وضو کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں، آنے والے فرائیڈے کو ہم یہیں سے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلی احادیث کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جن 6 احادیث کو پڑھا گیا آپ ان کی دہرائی بھی کیجئے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو دوبارہ ملاقات ہوگی، جمعے کے دن ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔